الفردوس نزلا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم. وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا. حضرات گرامی، اس وقت ہم اور آپ جس بابرکت مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ مجلس سراسر خیر اور نیکی کی مجلس ہے. اس طرح کی مجلسوں میں جتنا بھی وقت دیا جائے وہ سارا وقت جس میں آپ بیٹھیں، سنیں، آداب مجلس کا خیال رکھیں، تو یہ سارا وقت اور آپ کی یہ نشست مکمل اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں شمار ہوتا ہے. دینی مجلسیں جب قائم ہوں اور ہمیں ان مجلسوں کی طرف دعوت دی جائے تو ہمیں اور آپ کو خوش دلی کے ساتھ ان مجلسوں میں حاضر ہونا چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ایسی مجالس کے بانی بھی ہیں اور ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کو آپ نے بشارت بھی عطا فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر اسلام کی خاص خاص خوبیوں کا ذکر فرمایا. یوں تو اسلام مکمل خوبی ہی کا نام ہے. دنیا میں ادیان مذاہب بہت ہیں، لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق دین دھرم کا پالن کرتے ہیں، مان لیتے ہیں. اور جب آپ گہرائی میں اتریں گے تو آپ دیکھیں گے ان تمام مذاہب کے درمیان خیر الادیان دین اسلام ہے. اس لیے کہ یہ دین نہ تو دھن و دولت اکٹھا کرنے کے لیے قبول کیا جاتا ہے،
نہ شہرت و ناموری کے لیے اس دین میں داخل ہونے کی کوئی گنجائش ہے، بلکہ اس دین کے قبول کرنے کا واحد مقصد دنیا میں اپنی آدمیت و انسانیت کا ارتقاء اور دنیا سے گزرنے کے بعد آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے اور آپ کے لیے مہمانی کا گھر بنا کر کے رکھا ہے جنت الفردوس، اس میں داخل ہونا۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ دین کی کچھ قدریں بہت اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ آدمی جب دین قبول کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں وہ ہیں جو خالص عبادت میں شمار ہوتی ہیں، جیسے فرائض، جیسے واجبات، قرآن کی تلاوتیں، نوافل کی پابندی، صدقات و خیرات، یہ چیزیں بعض ذہنوں میں یہ بہت محدود مفہوم ہوتا ہے کہ شاید اسلام کی خوبی فقط یہ ہے کہ آدمی نمازی بن جائے۔ نمازی بننا یہ ضروری ہے، مگر صرف یہی اسلام نہیں ہے۔ مسجدوں میں حاضر ہونا ایک مسلمان کے لیے مسجد اس کے دل کی دھڑکن ہے، تلاوت قرآن اس کی روح کی غذا ہے، مگر اسلامی خوبیاں یہی تک محدود نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کے 70 سے زائد شعبہ جاتے ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فرمایا اعلیٰ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام کا سب سے بلند مقام، سب سے اونچی خوبی، سب سے خوبصورت نیکی اور جس پر نجات موقوف ہے، سب سے اعلیٰ، فرمایا وہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہوئی، کم سے کم کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِمَاطَةُ الْعَصَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم تو راستے سے گزر جائیں گے، کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہو ہمیں کیا فکر ہے؟ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ آیا اس چیز کو ہٹانے میں نیکی ہے کہ نہیں، مگر محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ بے شک۔ اب راستے کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک راستہ یہ عام شاہراہ دیکھ رہے ہیں، بظاہر یہی مفہوم ہے حدیث کا، جن راستوں میں آپ چلتے ہیں، چاہے وہ راستہ بازار کا ہو، چاہے وہ راستہ مسجد کا ہو، چاہے وہ راستہ آپ کے گھر کا ہو، یہاں تک کہ وہ راستہ چل کر کے آپ کے دشمن کے گھر تک جاتا ہو، اگر راستے میں تکلیف دہ چیز ہے اسے آپ ہٹا دیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے، یعنی ایک مسلمان کے اندر یہ خوبی بھی ہونا چاہیے۔ ایک راستہ تو یہ ہے، ایک راستہ اور نیکی کا راستہ ہے، وہ جو علماء کرام جس راہ کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، عقیدے میں خرابی ہو تو علماء تنقید کرتے ہیں، کیوں؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ تکلیف دے۔ اعمال میں خرابی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور ایک مسلمان کی سب سے بہتر خوبی۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہتر انسان کون ہے؟ ہم تو اپنی بہتری کا معیار ہو سکتا ہے کچھ بھی بنا لیں، آپ جانتے ہیں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے بہتر اور عمدہ کس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر المرء من اتقاکم،
बेहतर इंसान तुम में से वो शख्स है जो मुत्तकी है। बेशक मुत्तकी वो है जो अल्लाह तबारका व तआला की मुमानअत करदा चीजों से बचे, और जो मुबाहात है, जो सवाब की चीजें हैं, जो काम की चीजें हैं, जो नेक काम है, जो शरीयत के दायरे में जो अमाल है, उनकी तरफ रग़बत रखे। एक मकाम पे अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेहतर इस्लाम अतइमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ, वफ्शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, वदखुलुल जन्नत दारस सलाम, ये काम करो। इस्लाम लाने के बाद जरूरतमंदों को खाना खिलाओ, आपस में सलाम को रवाज दो। यानी सलाम सिर्फ जबान से अस्सलाम वालेकुम कहना नहीं है, हर शख्स के लिए सलामती का सामान पैदा करना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन यदिही व लिसानिही, बेहतर मुसलमान तो वही है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान सलामत रहे। ये तो अजीब हाल है कि मुस्लिम मुआशरे में रहे और हम एक कलमा पढ़ने वाला दूसरा कलमा पढ़ने वाले से करें। एक शख्स दूसरे को देख करके रास्ता बदल ले कि उधर से आ रहा है, मुमकिन है मुझे किसी मुसीबत में डाल दे। तो ये इस्लामी खूबियां नहीं है। जब हजरत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी कि जब ये आयत नाजिल हुई वल्लज़ीना यकनज़ूना ज़हब वल फिद्दत वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, कि वो लोग जो सोना चांदी जमा करके रखते अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते, गरीबों फकीरों मोहताजों की रियायत नहीं करते, उसमें उनके ऊपर खैरात नहीं करते, उनके लिए तो वहीद है। तो सहाबाए किराम धन दौलत जमा करने से रुक गए। किसी ने अर्ज की कि हमारे लिए बेहतर खजाना क्या होगा या रसूल अल्लाह, वो कौन सी चीज है जो हमारे लिए बेहतर हो, जिससे हम जमा करें, अफजल हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफजलुहु लिसानुन ज़ाकिरुन, तुम्हारे लिए बेहतर जमा पूंजी ये है कि तुम्हारी जबान अल्लाह तबारका व तआला का जिक्र करे। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। लिसानुन ज़ाकिरुन, अल्लाह का जिक्र करने वाली जबान। और फरमाया क्या, वो कल्बुन शाकिरुन, तुम्हारे सीने में जो दिल है ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाला दिल हो। वाह वाह वाह, बेशक। ऐसा नहीं कि दुनिया भर की नेमतें खाने के बावजूद खाने में ऐब निकालना, अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करना, नमाज की पाबंदियां ना करना, जो हमारे लिए जरूरी है, अज़रूए शरअ उन चीजों की तरफ तवज्जो न देना, वो तो दिल फिर आवारा दिल है। वो सीना जिस सीने में ना शुक्र दिल होता है, जिस सीने में वो दिल होता है जिसमें दुनिया की मोहब्बत होती है, वो दिल फिर जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दिल का चैन, दिल का सुकून ये अल्लाह की नेमतों में से एक अजीम नेमत है। बेशक। कल्बुन शाकिरुन। और अल्लाह के रसूल ने और क्या प्यारी बात फरमाई, फरमाया वो ज़ौजतुन मुमिनतुन तुईनुहा अलल ईमान, तुईनुहु अलल ईमान। किसी इंसान के पास उसकी मोमिना बीवी हो तो सिर्फ ईमान ला करके खामोश ना रहे, बल्कि ईमान के काम पर उसकी बीवी उसकी मदद करे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिनके पास ये चीजें हैं वो दौलत वाला है, वो खजाना वाला है, वो अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में उस मकाम का है कि सोना चांदी उसके पास हो तो उसे ज़कात देना है। और ये दिल, ये ज़बान, ये नेमतें जब उसके पास हो तो उसे ज़कात तो नहीं देना है, अलबत्ता अल्लाह तबारका व तआला अपने करम से उसे जन्नत अता करता। वाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए उनके लिए जन्नत की मेहमानी, जन्नत की मेहमानी। अमूमन हम लोग ये समझते हैं जो हमारा दुनिया में रहने का अपना एक अंदाज है, ये ऐसा इसलिए हुआ
کہ ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں طرح طرح کے لوگ, ہم میں سے ایک فرد بھی اگر نکل کے یہ آئے کہ نہیں جہاں پر ہمیں اپنے وہ ملکی تہذیب اور ملکی روایت کا تحفظ کرنا ہے, جہاں پر ہمیں اپنے قرب و جوار میں جو مباح چیزیں ہیں, مباح کلچر ہے, اس کو بچا کے رکھنا ہے, اپنے ملک و ملت قوم کی جو ایک یہاں اس ملک میں رہنے کی وجہ سے پہچان ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. اسی طرح سے ہمارے درمیان اگر ہمارے افراد کھڑے ہوں کہ ہمیں اسلامی اقدار, اسلامی روایات, اسلامی کلچر کا تحفظ بھی فراہم کرنا ہے اسے, تو آپ دیکھیں گے ایک طرف جہاں دنیاوی اعتبار سے, دنیاوی لگام اور دنیاوی معاشیات پر یا اقتصادیات پر ہمارا کنٹرول ہوگا, وہیں پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں اسلام کی چمک بھی نظر آئے, ایمان کی رونق بھی نظر آئے. اس طرح سے زندگی جینا جو زندگی کافر جیتے ہیں, پھر ہم نے کلمہ کس لیے پڑھا؟ اس طرح سے زندگی جینا جو زندگی دشمنان دین جیتے ہیں, ہم بھی جیے, تو ہم نے پھر کیوں قرآن سے محبت کا دعویٰ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آئے, اور مرنے کے بعد پھر ہمیں جنت کی آرزویں کیوں ہیں؟ اگر ہیں, اور یقیناً ہونا چاہیے ایک مومن کو, تو دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, دنیا میں رہو تو اس طرح سے رہو جیسے تم ایک اجنبی ہو, یا راستہ کراس کرنے والا, راستہ چلنے والا, کہ میں مسافر جس طرح سے ایک منزل پہ ہمیشہ نہیں ٹھہرتا ہے, ابھی ایک منزل پر, پھر یہاں سے اور کسی منزل پر, پھر وہاں سے وہ منتقل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مستقر تک پہنچے, اپنے آخری ٹھکانے تک پہنچے. یا راستہ چلنے والا کس طرح اپنے قدم کو اٹھاتا ہے یا سواری کو آگے بڑھاتا ہے تو وہ چلتا جاتا ہے یہاں تک وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے. تو مومن کی منزل وہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں, اور جو منزل آخری ہوتی ہے اس سے پھر نکلنا نہیں ہے. لا یبغون عنہا حولا خالدین فیہا, کہ ان مومنوں کے لیے جو ایمان لائے, نیک اعمال کیے, ان کے لیے جنت کی مہمانی ہے, وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے, نکلنا بھی نہیں ہے کبھی وہاں سے, کبھی نکلنا بھی نہیں ہے. بلکہ وہاں پر یہ معاملہ ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا, جنتیوں کو بھی آواز دے گا, وہ جھانک کر کے دیکھیں گے مارے خوف کے کہ کہیں نکلنے کا حکم نہ ہو. جہنمیوں کو آواز دے گا, وہ جھانک کر دیکھیں گے جہنم کی کھڑکیوں سے, خوش ہو جائیں گے کہ شاید ہمیں نکلنے کا حکم ہو جائے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس درمیان, یہ کہا گیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ درمیان میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت فرمائے گا جنتیوں اپنی نعمتوں میں خوش رہو, اب تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی. جہنمیوں تم اپنے اعمال کی سزا بھگتو, تمہیں بھی کبھی نہیں نکلنا. حضرات گرامی, اس وقت جو اہل ایمان جنت میں پہنچیں گے ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالی لمحہ لمحہ ان کی نعمتوں میں اضافہ یوں کرے گا کہ وہ تو ایک نعمت کے بعد دوسری نعمتوں کو استعمال کرے گا, مگر صبح شام اللہ رب العالمین جب اپنے دیدار کے جلووں سے نوازے گا تو بندہ یہ کہے گا اے پروردگار اس سے بڑی عنایت, اس سے بڑا فضل اور کچھ نہیں ہو سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام زندگی اختیار کرنے کے توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.